اب ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ واقعہ ہو چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہم ملک پاکستان اسلامی حکومت ہونے کے باوجود بھی جگ ہنسائی کا بن گئے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو خاص طور پر والدین کے لیے یہ سمجھنے کا ہے کہ اب والدین کیا کریں۔ اس سارے واقعہ کے بعد اب والدین کیا کریں؟ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یا تو ایسا کریں کہ اس پڑھائی سے کھاتا ہی چھڑا دیں، یونیورسٹی کا کھاتا ہی ختم کر دیں۔ بھائی جب شادی ہونے کے بعد گھر میں جا کر روٹی پکانی ہے، جھاڑو پوچھا ہی کرنا ہے، تو اتنی بڑی تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا کرنا ہے اتنی بڑی تعلیم حاصل کر کے جہاں عزت ہی باقی نہیں رہے گی، آپ کی عزت ہی لوٹ گئی، اور جو شادی کا ایک ذریعہ تھا اصل وہی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو لہذا اس سلسلے کو ویسے ہی ختم کر دیں، لیکن یہ بہت مشکل ہے، یہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ کام بہت سارے لوگ ابھی کر چکے ہیں، انہوں نے یونیورسٹی سے اپنی بچی کو گھروں میں واپس بلا لیا، پڑھائی ہی ختم کر دی انہوں نے۔ تو اگر یہ کام اچھا، یہ کام کیوں کرنا ہے جی؟ اچھا نہیں جی، ہم نے کالجوں میں پڑھانا ہے، ہم نے بچیوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہے۔ واہ، مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کہاں سے ہو جائیں گی؟ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا مقام ان سے بڑا ہوا ہے، تو مردوں کی شانہ بشانہ کہاں کھڑی ہو سکتی ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ الرجال قوامون علی النساء، نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تم شانہ بشانہ کھڑے کرنے کے چکر میں ان کی عزت ہی لٹا بیٹھو گے، جیسے کہ ہو گیا ہے۔ شانہ بشانہ کھڑے کرتے کرتے کہ پورے جہان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی، پھر ٹھیک ہے۔ شانہ بشانہ کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے کہ نیا جملہ شیطان نے گھڑ کے دیا ہوا ہے اور اسی کے اوپر رٹ لگائی ہوئی ہے، اسی کے اوپر اپنی کوشش ساری کر رہے ہیں۔ کتنے والدین ہیں جو بیچارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب کیا مستقبل ہوگا ان کا؟ کہاں سے رشتے آئیں گے؟ جب رشتہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کہاں سے پڑھی ہے؟ فلاں یونیورسٹی سے۔ اچھا، مسئلہ ہے۔ اب جہاں جہاں جن کے رشتے ہوئے ہیں ان کے کئیوں کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ اب یہاں خدا جانے کتنی لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ اس نظام سے ہی پیچھے ہٹ جائیں آپ، لیکن اگر آپ کو پھر بھی اس نظام کے ساتھ چلنا ہے تو پھر دوسری چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی بچیوں کو خود جا کے چھوڑ کے آئیں اور خود لے کے آئیں، وینوں میں بسوں میں بھی نہ بھیجیں۔ میں ایک بات ہوتی ہے نا، کسی جگہ ویڈیو دیکھ لی یا کہیں سے سن لیا، ایک بات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میں یہاں سے یہاں تک جب پڑھانے کے لیے آتا ہوں، اپنے گھر سے بس سے نکل کر صبح کے ٹائم میں آتا ہوں، کس قدر بسوں میں دھکے لگ رہے ہوتے ہیں خواتین کو۔ خواتین کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، بیچ میں خواتین کو بھی دھکے لگا لگا کے گھسیڑا جا رہا ہے، وہاں بندہ کھڑا ہوا ہے آگے، ٹھیک ہے، لڑکیوں کو کور کیا ہوا اس نے، وہ کیا ان کا باپ لگتا ہے؟ اور پیچھے سے لڑکے بھی دھکے لگائے جا رہے ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ تک نہیں ہے۔ کیسی ذلت خاری ہوتی ہے ان بیچاری بچیوں کی، ان لڑکیوں کی، یہاں سے لے کر یونیورسٹی تک پہنچنے میں۔ یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، باہر کا تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو لہذا خود چھوڑ کے آئیں اور خود ان کو لے کے آئیں، ایک بات۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر اتنا دور ہے کہ ہم کیسے جائیں، ہم کیسے لانا لے جانا کریں۔ تو بھائی اگر یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو تھوڑی سی قربانی کر لو، اپنا علاقہ چھوڑ کر یونیورسٹی کے قریب کوئی گھر کرائے پر لے لو، جب تک بچی آپ کی پڑھ رہی ہے تو اس کا لانا لے جانا آپ کر لیں، گھر میں رکھا کریں۔ یونیورسٹی کے اندر رات کو چھوڑنا، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ اپنی بچی کو زنا کا موقع دے رہے ہیں، آپ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ کام مت کریں۔ یہ دو باتیں میں نے بتا دیں آپ کو، پہلی کہ اس نظام سے ہٹ جائیں، بس کریں، بہت ہو گیا، بہت پڑھنا تھا پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود لے کے جائیں، خود لے کے آئیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو گھر وہاں قریب رکھ لیں، یونیورسٹی میں نہیں رکھیں، اللہ کے لیے یونیورسٹی میں نہیں رکھیں۔ اتنے واقعات ہیں، اتنی صورتحال ہمارے سامنے پیش آ چکی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ تو ابھی سامنے آئی ہے، گومل یونیورسٹی کا واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، وہاں کا اسلامک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ خود ملوث تھا اس میں، اور خود وہ اقرار کر چکا ہے، اقرار نے اسے اقرار کروایا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس سیٹ پر بیٹھوں، اور میں اس میں ملوث ہوں، میں نے یہ سارا کام کیا ہے، ویڈیو سامنے آ چکی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جا کر، اس کو ہٹا دیا گیا تھا جب، ابھی پھر وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ دو باتیں یہ ہو گئی۔ اب تیسری بات آپ یہ سمجھیں کہ اگر پڑھانا ہی ہے آپ کو اور چھوڑنا ہی ہے وہاں پر، آپ لا لے جا بھی نہیں سکتے، گھر بھی قریب نہیں لے سکتے، تو پھر اس سسٹم کو تبدیل کریں۔ سسٹم کو تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک سیمیسٹر ہے، مثال کے طور پر ایک کلاس ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہی اس بچی کے، بلکہ ان تمام بچیوں کے جو سیشن میں پڑھتی ہیں
ان سب کے بلیک اینڈ وائٹ کا مالک ہے، یعنی اس کے سیاہ و سفید کا مالک وہی ہے، وہی پیپر بنائے گا، ٹھیک ہے، وہی سمیسٹر بنائے گا، وہی پیپر بنائے گا، وہی چیکنگ کرے گا، وہی نمبر دے گا، اور وہی پاس اور فیل کرے گا، وہی ان کے مستقبل کا، زندگی کا، ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ آپ بتائیں کہ جب ایسا انسان بھیڑیا ہو، درندہ ہو، اور اس کے نیچے آنے والی، اس کے انڈر میں رہنے والی، پڑھنے والی بچیاں ہوں، تو وہ کس حد تک پہنچ سکتا ہے، اس کی مثال آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس سمیسٹرز کو، اس کام کو ہی تبدیل کیا جائے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ انشاءاللہ ہر چیز کا حل بتائیں گے۔ اب کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، والدین کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں تک بتا سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، بتانے کی حد تک سمجھا سکتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو، کرنا آپ کا کام ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ایک نظام کو ختم کیا جائے کہ ایک ہی بندہ ہر چیز کا مالک ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس نظام کو ختم نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہی صحیح ہے، وہ ایک ہی رہے گا، تو میں آپ کو ایک مثال اس کی دوں گا کہ جہاں پر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں اس طرف بعد میں آتا ہوں۔ تو پھر آپ یہ کریں کہ جب کوئی نیا سیشن شروع ہونے لگے، کوئی نئی کلاسیں شروع ہونے لگیں، تو اس سے پہلے ایک ہفتے کی یا ایک دن کی یا 2 دن کی، 3 دن کی کچھ مخصوص کلاسیں ہو جائیں، ان کی اسپیشل کلاسز ہو جائیں، جن میں ان کو اس کورس کروایا جائے۔ کیا کورس ہوگا اس میں کورس یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آگے آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ جو ابھی ہو چکا ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے۔ ہو سکتے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ہو سکتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن ٹو بی آن دا سیف سائڈ، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس پر باقاعدہ ان کو لیکچر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر کچھ ایسے ذمہ دار، شریف النسل، اصل لوگ، بڑے عمر کے بلائے جائیں، جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، فوج میں سے ہوں یا کسی بھی محکمے میں سے ہوں، کہیں سے ہوں، ان کو بلایا جائے، ان کے نمبرز ان طالبات کو دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ایک سیشن رکھا جائے، وہ ان کے سامنے ان کو تسلی دیں، بھرپور تسلی دیں کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے، نمبر کام آتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ فون پہ رابطہ کریں۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، کہ اس طریقے سے ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو تسلی دی جائے، حوصلہ دیا جائے، تاکہ وہ بلیک میل نہ ہو سکیں۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بہت سارے معاملات میں جہاں پر نامناسب کام ہونے والا ہو، وہاں ان کو نہ کہنا سکھائیں، کہ ان کو نہ کہنا آتا ہو۔ ہر کام میں ہاں نہیں چلتی بھائی۔ اب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ہم اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوتے جب ہمیں نہ نہیں کہنی آتی۔ میرے خیال میں نہیں سمجھے، جب تک ہمیں نہ نہیں کہنی آتی ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا ہے۔ تو لا نہیں کریں گے، الہ سے شروع کریں گے نا، تو ہو گیا کام پھر۔ تو کلمے میں شروع کا پہلا لفظ الہ ہے، کہ لا کہنا سیکھیں، لا کہنا سیکھیں کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں میں کروں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں۔ باقی پڑھائی کے کام ہیں، دوسری ایکٹیویٹی ہیں، اچھی ایکٹیویٹی ہیں، بس ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آپ بتائیں، آئس پینا، شراب پینا، ناچ گانا کرنا، باہر جانا، زنا کروانا، پارٹیاں کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ نافرمانی نہیں، حد درجے کی، پرلے درجے کی بغیرتی اور نافرمانی ہے۔ تو اس میں کیسے ہاں میں ہاں ملا دیا آپ نے؟ صرف نمبروں کے لیے؟ باقی بات میں ساری ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ ہو گئی ہمارے سامنے 4 باتیں۔ 5ویں بات بہت اہم ہے، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کندھے اپنے بچوں کو فراہم کریں۔ جو بچے اور بچیاں ہمارے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں، روزانہ ان کے ساتھ رابطہ کریں کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھ لیا، کس سے رابطہ ہے، کون دوست ہے آپ کی، کون دوست ہے، کہاں رابطے ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک دوستی والا تعلق اپنائیں۔ یہ اس پر انشاءاللہ میں کسی دن دوبارہ بات کروں گا، لیکن ابھی ٹائم چونکہ کافی ہو گیا ہے، مختصراً یہی کہوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ایسے اٹیچ کریں کہ وہ اپنا دکھ درد آپ کو بتا سکیں۔
وہ کتنے بچے ایسے ہیں، بچیاں ایسی ہیں جو بیچاری اسی لیے نہیں گھروں میں اطلاع دے سکی کہ والدین نے کہا ہوا ہے کہ بس آپ کو اتنے نمبر لانے ہیں، چاہے وہ آپ پڑھ کے نمبر لیں، یہ اگلی بات کر رہا ہوں ان کی، چاہے وہ پڑھ کے نمبر لیں یا دوسرے طریقے سے نمبر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں تاکہ ان کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہو، ان کو لگے کہ اگر میرے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے تو میرے والدین کا کندھا میرے لیے حاضر ہے، میں وہاں سر رکھ کے رو سکتا ہوں، اپنے دکھ ان کو سنا سکتا ہوں یا سنا سکتی ہوں، میری داد رسی کی جائے گی، مجھے حوصلہ دیا جائے گا، میری سپورٹ کی جائے گی۔ جب ان کو یہ حوصلہ ہوگا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ یہ اسی وقت ہوتے ہیں جب بچیوں اور بچوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اب کیا کریں، ہمیں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، والدین کو کیسے بتائیں، کس منہ سے ان کے سامنے ان کا سامنا کریں، کیسے بتائیں، وہ تو ڈانٹ دیں گے پکڑ کر۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ 5 چیزیں میں نے آج بتائی ہیں، ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ 100% اس کے نتائج اچھے نکلنے